السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ رجل فقال متی الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها اذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاءة الإبل جهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلی اللہ علیہ وسلم سورہ لقمان آیہ 34۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ در حقیقت قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیہ 34 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح مذکور ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مَلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، یعنی اور جب تم دیکھو گے کہ جسم اور پاؤں سے ننگے گنگے بہرے زمین کے بادشاہ بن چکے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے اور کمینے گھروں والے صالح لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل ابن ذلیل دنیا پر غالب آ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی مالک کو جنم دے رہی ہے، چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے ہیں اور ننگے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن چکے ہیں، تو یہ قیامت کے آثار و نشانات ہیں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ غریب، فقیر اور اجٹ قسم کے لوگوں کا مالدار اور صاحب حیثیت ہو جانا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کسی وقت میں عرب کا علاقہ صحراؤں اور ریگستانوں پر مشتمل تھا اور یہاں کے اکثر مکینوں کا گزر بسر مویشی پالنے پر منحصر تھا، مگر جب سے اللہ نے عرب کے صحراؤں میں تیل کے چشمے جاری فرمائے ہیں، تب سے عرب کے صحرا مرغزاروں میں
اور ریگستان چمنستانوں میں بدل گئے ہیں، اور ہر طرف خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی عیاں ہے۔ کئی لوگ جو ظاہر بھکاری ہوتے ہیں، مگر حقیقت منکشف ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ بھکاری تو لاکھوں میں کھیلنے والا ہے۔ چند روز یہ واقعہ اخبارات کی زینت بنا کے سرحد کے کسی علاقے میں کوئی بھکاری ذاتی کار پر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، اور بھیک مانگنا ایسا نفع بخش کاروبار ہے جس میں گھاٹے کا سوال ہی نہیں۔ اسی لیے بہت سے ہٹے کٹے افراد بھی بڑی تیزی سے اس پیشے سے منسلک ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔